مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ اس کی آباد کاری کی ہے کہ اس کے اندر ہم نماز کے لیے آئیں، قرآن کی تلاوت کریں، دروس کے حلقے قائم کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجیں، دین سیکھنے کے لیے یہاں بھیجیں، اور یہاں ہمارے فیصلے ادھر ہونے چاہیے۔ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ بن گیا، ہم اپنے امام کو ثالث مقرر کریں اور اپنا فیصلہ اس کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ ہمارے معاشرے بھی اسلامی بنتے چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بھائیوں اگلی بات کرتا ہوں، یہ کوئی فرقہ وارانہ لیبل لگا کر آج مسجدوں کو نفرتوں کی نظر کر دیا گیا اور کہا گیا یہ تو فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد۔ نہیں بھائی، ان المساجد للہ، مسجدیں کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ انشاءاللہ ذہن پختہ کر لیجئے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے اللہ کی رسی، اللہ کے دین کو تھام لینا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت دشمن وہ کیوں فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہ ہمارے فرقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، رب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، بیت اللہ ہمارا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، ہمارے اختلاف وہ بھی بیٹھیں گے تو حل ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں ذہن پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مرکز، ہماری یہ مسجد انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کا مرکز بنے گا، یہ انشاءاللہ کسی فرقے کا مرکز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے اندر ہم کتاب اللہ کی بات کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور نہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جتنے بھی اللہ کے گھر بن جائیں اتنے ہی زیادہ میرے بھائیوں لوگ اپنے گھروں پر دیکھو کتنا پیسہ لگاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر بے آباد ہیں، انشاءاللہ ہم نے آباد کرنا ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے، میں تو بھائیوں اس بات کی اکثر دعوت دیتا رہتا ہوں کہ ہم ایک بن جائیں۔ مسلمان اگر کافر ایک ہو سکتے ہیں، مختلف مذاہب ایک ہو سکتے ہیں، تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، بدھ مت، کمیونسٹ سب مل کر ایک بلاک بنا کر مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، اور مسلمان آپس میں پھٹے ہوئے۔ ہم نے انشاءاللہ مسلمانوں کو ایک کرنا ہے، انشاءاللہ یہ مرکز مسلمانوں کا مرکز ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہ دعوت دیتا ہوں سب کو کہ انشاءاللہ اس مرکز سے انشاءاللہ اتحاد امت کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے مسلمانوں کو، تمام امت مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے، پھر دیکھیے گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں۔ تو آج میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا بھی تقاضا ہے، اسلام کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آپس کے اندر محبتیں پیدا کریں، نفرتیں ختم کر دیں، کدورتیں ختم کر دیں، یہ دلوں کو صاف کر لیجئے، معاف کر دیجئے، یہ حسد، کینے، بغض ختم کر دیجئے، اور انشاءاللہ دلوں کو صاف رکھنے والا شخص میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اخلاص کو بس دیکھتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ اس دین کو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ اس دین کے ساتھ تمہارا اخلاص دیکھتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی مخلص ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی مخلص رہنا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بھی مخلص رہنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ مخلص رہنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محبت کرنی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، منع کرتا ہے اللہ کے لیے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں یہ محبتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مرکز دیا ہے تو یہاں انشاءاللہ تعلیم القرآن کا حلقہ بننا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے آپ سب اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ قرآن اسلام کی بنیاد ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں۔ آج رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس سے بہت گہرا تعلق بنائیں۔ اور دوسری بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، نبی کی سنت ہے۔ ایک ایک سنت کو سمجھیں بھی، سیکھیں گی اور عمل بھی کیجئے، اور چیک کریں کہ میں اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ ہر ایک کو پتہ ہے نا میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں خود جائزہ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پہلے پتہ لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ ہمارے معاشرے بے دینی کا شکار ہیں۔ آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی، یہ ساری گندی رسومات، فروعات جس کے اندر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس دین کو اللہ نے ہمیں سمجھ دی اس کو اپنانے کے بعد لوگوں کے پاس جا کر اس دین کی دعوت کو بھی عام کریں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ۔ یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ خدمت کے کام، دکھ سکھ میں شریک ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب ہوا کرتا تھا۔ مسلمان صرف آپس میں محبت نہیں، آپس میں سلوک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر میں جا کر اس کے بچے کی بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، سوچیں ذرا، کیا ہم نے کبھی یہ کام کیا؟ اور وہی بچہ جس کی آپ بیمار پرسی کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اسلام قبول کر۔ اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ حیران ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا نبی میرے گھر میں میرے بچے کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ کہتا ہے بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو وہ جہنم میں جانے والا کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا۔ یہ خیر خواہی ہے، تمام انسانیت کی خیر خواہی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ اس سے میرے بھائیوں محبت بڑھتی ہے، اس سے دعوت چلتی ہے۔ یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کریں اس رمضان میں۔ اگر کمی، کوتاہی، سستی، غفلت، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگیں۔ اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت نہیں، صرف معافی نہیں، اللہ نے کہا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ رب ہے اتنے شاندار پیکج دینے والا، اور وہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں تاکہ میں ان کو معاف کر دوں۔ اور میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں آسان کر کے ہمیں جنتوں کا راہی بنا دے۔ یہی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو ہمارے محترم مہمان ناروال سے مولانا اکرم ربانی صاحب تشریف لائیں، تو میں یہ چاہوں گا انشاءاللہ کہ ہم زیادہ باتیں ان سے سنیں، استفادہ کریں۔ ہمارے محترم شیخ اکرم ربانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو بھائی خوشیاں دے اور برکتوں سے نوازے۔